بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام معزز سامعین نظام و ناظرین کرام، بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے ملک کے اندر مدارس کو دہشت گردی کا اڈا قرار دیا جا رہا ہے۔ مدارس کو بدنام کرنے کی ناپاک کوشش کی جا رہی ہے اور میڈیا کے ذریعے سے سروے کیا جاتا ہے کہ کہیں یہاں تو دہشت گرد تیار نہیں کیا جاتا ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ میں اپنے ملک کے تمام باشندوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے مدارس کے اندر دہشت گردی کی کوئی تعلیم نہیں دی جاتی ہے، بلکہ یہاں اخلاقیات کی تعلیم دی جاتی ہے، یہاں معاملات اور معاشرت کی تعلیم دی جاتی ہے کہ معاشرے میں ہمارا رہن سہن کیسا ہو، معاملات لین دین میں ہمارا رویہ کیسا ہو۔ اسلامی قانون اور دستور کی تعلیم دیتا ہے۔ مدارس میں اسلامک لاء کی پڑھائی ہوتی ہے اور وہاں اسلامی قانون اور دستور کی تعلیم دی جاتی ہے، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو کیسے انسانیت کے مقام پر کھڑا کیا جائے، انسان کے اندر سے درندگی نکال کر انسانیت کے مقام پر کیسے کھڑا کیا جائے۔ اور یہ قانون اور دستور تیار کرنے والے کوئی اور نہیں ہے، وہ ذات ہے جس نے تمام انسان کو اور 18,000 مخلوقات کو پیدا کیا ہے۔ آج میں یہ کھل کر کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں کہیں بھی قانون تیار کیا جاتا ہے، جس ملک کے اندر بھی جمہوریت قائم ہے اور وہاں کے باشندوں کے لیے جو قانون تیار کیے گئے ہیں، وہاں دستور ساز اسمبلی کے ذریعے سے وہ قانون وجود میں آئے ہیں، اور ان تمام ملکوں کے قانون اور دستور کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ انسان کے اندر سے درندگی نکال کر انسانیت کے مقام پر کھڑا کیا جائے۔ اور میں یہ چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اسلامک لاء جو ہے، اسلامی قانون جو ہے، وہ اسمبلی ساز کے ذریعے سے وجود میں نہیں آیا ہے، بلکہ خود انسان کے پیدا کرنے والے رب اللہ نے یہ قانون تیار کیا ہے۔ اور سب سے 100% انسان کو انسانیت کے مقام پر کھڑا کرنے کے لیے اہم رول ادا اسلامک لاء کرتا ہے۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور عین انسان کی نیچر اور فطرت کے مطابق اللہ نے قانون دیا ہے کہ جس سرزمین دنیا میں تمہیں بھیج رہا ہوں وہاں رہنا کیسے تمہیں ہے، اسی رب نے یہ قانون اور دستور ہمیں دیا ہے، اور اسی قانون اور دستور کی تعلیم مدارس میں دی جاتی ہے۔ اور پورے اسلام کا خلاصہ یہی ہے کہ انسان کو کیسے انسانیت کے مقام پر کھڑا کیا جائے، ان کے اندر سے درندگی کیسے نکالی جائے، اور جمہوریت کا بھی یہی مقصد ہے۔ لیکن جہاں کہیں بھی جمہوریت ہے، وہ اپنے اس مقصد پر کہ انسان کو انسانیت کے مقام پر کھڑا کیا جائے 100% کامیاب نہیں ہے، کامیاب نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ جمہوریت کے جو قانون وجود میں آئے ہیں خود انسان کے بنائے ہوئے اپنے عقل کے بل بوتے پر ہے، اور انسان کی عقل محدود ہے۔ وہ اپنے عقل کے بل بوتے پر جو قانون وجود میں لایا ہے وہ کسی حد تک تو کامیاب ہو سکتا ہے، لیکن 100% کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اور ہمارے رب نے جو اسلامک لاء دستور اور قانون دیا ہے وہ عین انسان کی فطرت اور نیچر کے مطابق ہے، اور اللہ سے زیادہ انسان کی نیچر اور فطرت سے کوئی واقف نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی کی تعلیم مدارس میں دی جاتی ہے۔ میں بڑے افسوس کے ساتھ اپنے ملک کے میڈیا اور سرکار سے یہ میسج اور پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ خدا کے واسطے ان مدارس کو بدنام کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ یہی وہ مدارس ہے
جو ملک کو آزاد کرنے کے لیے جن کا سب سے زیادہ اہم رول رہا ہے، انگریزوں کو یہاں سے باہر نکالنے کے لیے، ان کے ناپاک سائے سے اس ملک کو پاک کرنے کے لیے سب سے زیادہ اہم رول جن کا رہا ہے وہ انہی مدارس سے نکلے ہوئے طلباء ہیں۔ شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے تحریک ریشمی رومال آپ اپنے ذہن میں رکھیے۔ حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ فرزند ہیں جنہوں نے انہی مدارس سے اسلامی تعلیم حاصل کر کے اس ملک کو انگریزوں کی زنجیروں سے، غلامی کی زنجیروں سے اس ملک کو آزاد کیا اور انگریزوں کو یہاں سے نکلنے پر مجبور کیا گیا۔ میں اپنے ملک کے میڈیا اور سرکار سے یہ میسیج پہنچانا چاہتا ہوں کہ ان مدارس میں سروے کے بجائے اگر سروے اسکولوں میں کیا جائے، ان اسکولوں میں جو سرکاری اسکول ہیں، تو زیادہ بہتر ہوگا۔ کیونکہ آج جب ہم اپنے ملک میں نظر دوڑاتے ہیں تو جو حضرات سرمایہ دار ہے، بڑے پیسے والے ہیں، مالدار قسم کے لوگ ہیں، وہ اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکول میں بھرتی کر کے ان کو اعلیٰ ڈگری حاصل دلوایا جاتا ہے اور ان کے بچے تعلیم میں آگے رہتے ہیں، پرائیویٹ اسکول میں پڑھ کر گریجویٹ انجینئر بنتے ہیں اور ان کو آسانی سے جاب مل جاتی ہے، یا کسی کمپنیوں میں ان کو جاب مل جاتی ہے۔ لیکن جو بچے سرکاری اسکول میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، ان غریب ماں باپ کے بچے جو پرائیویٹ اسکول میں فیس جمع نہیں کر سکتے، ان کے بچے اسکول میں جاتے ہیں، گھر سے غریب ہیں اور اسکول میں بھی وہ پڑھائی کے لائن سے غریب ہی رہ جاتے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ ہم سرکاری اسکول کا سروے نہیں کرتے۔ میڈیا والے سے میں درخواست کرنا چاہتا ہوں مدارس کے بجائے وہ سرکاری اسکول کا سروے کرے کہ وہاں تعلیم کس طرح دی جاتی ہے، وہاں کے بچے کتنے پڑھائی میں کمزور ہیں۔ بس میں اپنی بات کو انہی باتوں پر ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔